بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب تواریخ حبیب الہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا اور اعلانیہ اسلام کی دعوت کب سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اسلام سے کون سرفراز ہوا؟ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے آزاد مردوں میں صدیق اکبر نے ایمان لایا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ، لڑکوں میں حضرت مولا علی، اور غلاموں میں حضرت بلال، اور آزاد غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یعنی وہ غلام جو پہلے غلام تھے اور آزاد ہو چکے تھے، ان میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم ہیں جو ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم دولت ایمان سے مشرف ہوئے، یعنی شرفیاب ہوئے۔ اس کے بعد لوگ روز بروز، دن بدن حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ علانیہ دعوت اسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ۔ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے تھے، چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، اعلانیہ طور پر دعوت نہیں دیتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے محبوب، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا اسے علی الاعلان بیان فرما دیجیے۔ اس آیت کریمہ میں کہا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھلم کھلا علی الاعلان بیان فرما دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے علانیہ دعوت اسلام دینا شروع کیا اور بت پرستی کی برملا مذمت بیان کرنی شروع کر دی۔ برملا یعنی کھلے عام، بت پرستی یعنی بتوں کی عبادت کرنے کی کھلے عام آپ نے برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ جب کفار نے بتوں کی مذمت سنی، بتوں کی برائی سنی، تو مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور انہیں ایذائیں دینے لگے، مسلمانوں کو ستانے لگے، تکلیف دینے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو قریش کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے، حضرت بلال غلامی میں ہی آپ ایمان لا چکے تھے، آپ کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ آپ کو طرح طرح سے ستاتا تھا۔ امیہ انہیں بڑی تکلیف دیتا، دوپہر کے وقت گرم ریت میں، وہ بھی پھر یہاں کی گرمی نہیں، عرب کی گرمی، گرم ریت میں پتھر باندھ کر لٹکا دیتا، پتھر باندھ کر لٹا دیتا اور کہتا کہ عقیدہ توحید سے منحرف ہو جاؤ، عقیدہ توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کے عقیدے سے منحرف ہو جاؤ، پھر جاؤ، اور لات و عزیٰ کی الوہیت کا اقرار کرو، یعنی لات و عزیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کرو، معبود ہونے کو مان لو۔ وہ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، حضرت بلال اتنی تکلیف ہوتی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر جب ہوش آتا تو احد احد کی صدا بلند کرتے، یعنی ایک ایک کی آواز بلند کرتے، یعنی میرا خدا ایک ہے، میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، یعنی میں خدائے وحدہ لا شریک ہی کو مانتا ہوں، یعنی میں اس خدا کو مانتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال کو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف میں دیکھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، حضرت بلال نے اس وجہ سے ان کو ستایا جا رہا ہے، تو انہیں امیہ سے ایک غلام اور بھاری رقم کے عوض خرید لیا۔ بعض روایتوں میں ہے تقریباً 32 تولے سونے کے عوض آپ نے خریدا، ایک غلام بھی دیا اور 32 تولے سونا بھی دیا آپ نے، اور اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں گے، خرید کر آزاد کر دیا اور یہ شرط لگائی کہ آپ نبی پاک کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا میں خدمت رسول ہی میں رہوں گا، آپ اس کی شرط لگائیں یا نہ لگائیں۔ ایسے ہی آپ نے اور بہت سے غلام اور باندی خرید کر آزاد کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے حساب مال خرچ کیا،
پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی صدیق اکبر اس میں پیش ہوتے، آگے آگے ہوتے۔ اسی موقع پر پروردگار عالم نے سورہ واللیل نازل فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی زیادہ تعریف و توصیف مذکور ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتقا فرمایا۔ اتقا اس میں تبذیل کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ پرہیزگار، زیادہ متقی، زیادہ ڈرنے والا، اللہ کا خوف زیادہ رکھنے والا، یعنی زیادہ یعنی بہت بڑا پرہیزگار۔ جس طرح سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضامند کرنے کا اس طرح وعدہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور وہ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ اللہ نے نبی پاک کی رضا کا وعدہ فرمایا کہ اللہ نبی پاک کو اتنا عطا کرے گا کہ نبی پاک راضی ہو جائیں۔ اللہ نبی پاک کی رضا چاہتا ہے، اس لیے حضور حضرت فرمائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ کے طفیل، نبی پاک کے طفیل، نبی پاک کے صدقے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ واللیل میں وعدہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی عنقریب، یعنی اللہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اب وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ میں یردا کا فاعل کون ہے، اس میں الگ الگ قول ہے۔ ایک تو تفسیر یہی ہے کہ عنقریب اللہ راضی ہو جائے گا، یعنی صدیق اکبر سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا فاعل صدیق اکبر ہیں، یعنی عنقریب صدیق اکبر اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ انہیں اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا تو صدیق اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے جس طرز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک کو راضی کرنے کا وعدہ فرمایا، اسی طرز پر صدیق اکبر کو راضی کرنے کے تعلق سے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پہ بھی ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اب وہ سے مراد کون ہے؟ ایک قول کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فضیلت صدیق اکبر، علماء نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر سورہ واللیل سے لطیف استدلال کیا ہے، بہت باریک دلیل پکڑی ہے، اس طور پر کہ اس سورے میں خدا تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا فرمایا، اتقا سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑا متقی، جیسا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور بہت اس دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ مال کیوں دیتا ہے؟ مال اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی نے احسان کیا۔ جب اتنی بھاری قیمت پر صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تو لوگوں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ پہلے صدیق اکبر پر حضرت بلال نے کچھ احسان کیا ہو، بلکہ نہیں، مال وہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ ستھرا ہو، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس آیت میں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور سیجنبہ الاتقا میں اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے۔ اور سورہ حجرات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں اتقا یعنی زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب دونوں آیتوں کو ملا لیں، ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ حاصل ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس امت میں افضل و اکرم، زیادہ فضیلت اور زیادہ اکرام والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس امت میں کیا علماء کرام نے تو فرمایا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام امتوں میں صدیق اکبر سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب منطق کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک جملہ یہ بنائیں کہ صدیق اکبر اتقا ہے، اور دوسرا جملہ بنائیں اتقا اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر اتقا ہے، یا پھر یوں کہہ لو اتقا صدیق اکبر ہے، اور اللہ کے نزدیک اتقا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور دونوں میں جو حد اوسط ہے اتقا اس کو گرا دیں تو بچے گا کیا؟ صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔